اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچوں، آج ہم اپنے اسلامیت کی کتاب کا باب پنجم یعنی 5th چیپٹر میں کا جو ٹاپک ہے ہدایت کے سرچشمے، اس میں ہم آج ایک جلیل القدر نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ بچوں، جیسے آپ یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی جلیل القدر رسول تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، اور بنی اسرائیل میں سے تھے وہ بہت ہی شریف النفس، حلیم الطبع، نرم مزاج اور بہت ہی معاف کر دینے والے جو وہ انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے یا ان کی بارے میں ہم بات کرنے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ان کی والدہ کا نام حنا تھا۔ اور ویسے تو یہ پورا خاندان بہت عزت اور مرتبے والا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اس میں تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تمام انبیاء چلے آ رہے تھے، اور لیکن جو اس پورے خاندان کو اور عزت و وقار حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے ملا، وہ جیسا کہ تمام یہ پورا بنی اسرائیل یا آل عمران جو تھا حضرت انبیاء کی اس میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے تھے، اور لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے اس خاندان کا وقار اور زیادہ بلند ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت تھی ان کے خالو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بہت ہی شریف النفس، حلیم الطبع اور بہت ہی نرم مزاج جو نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی کم عمری میں جو ہے بہت دانائی و حکمت عطا کی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم علیہ السلام سے ملنے جایا کرتے تھے ان کے کمرے میں، تو دیکھا کرتے تھے کہ بہت سارے جو ہیں وہ موسم کے پھل اور بے موسم کے پھل ان کے کمرے میں موجود ہیں۔ موسم کے پھل ہوتے تو شاید وہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھتے کہ ابھی جو موسم کے پھل چل رہے ہیں وہ کسی نے لا کے دے دیے اور وہ ان کے کمرے میں، لیکن بے موسم کے پھل جو اس زمانے میں ناممکن تھا وہ بھی ان کے کمرے میں ہوتے تھے۔ یعنی اگر گرمیاں ہیں تو وہ فروٹس یا وہ پھل جو سردیوں میں ہوتے ہیں وہ ان کے کمرے میں ہوتے تھے، اور اگر سردیاں چل رہی تو وہ فروٹس یا پھل جو گرمیوں میں ہوا کرتے تھے وہ ان کے کمرے میں ہوتے تھے۔ اسی طرح تو وہ بہت حیران ہوتے اور پوچھتے کہ یہ پھل جو ہے کون لا کے دیتا ہے آپ کو؟ تو اس پہ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی کہ یہ تمام میرے رب مجھے یہاں پہنچاتے ہیں، یعنی میرا اللہ مجھے یہاں کو پہنچاتا ہے۔ اس پہ سن کے حضرت یحییٰ علیہ السلام خاموش ہوتے اور وہ دل میں واقعی یہ خیال کرتے کہ یہ اللہ کی ایک پاکیزہ برگزیدہ بندی ہے، جن کی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے کھانے اخوان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات جو ان کی ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی، جب وہ جوان ہوتی تھی، تو یہ بات ظاہر کرتی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی عزت و وقار تھی۔ حضرت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش کا ارادہ فرمایا، تو حضرت مریم علیہ السلام اس وقت اپنے جانوروں کے بارے میں کام کر رہی تھی، اپنے ان کے جو کھانا اور گھاس اور یہ سب کا انتظام کر رہی تھی۔ تو حضرت جبریل امین وہاں پہ پہنچے۔ حضرت جبریل امین کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی کہ ایک غیر شخص، جو کہ حضرت جبریل امین انسانی روپ میں تھے، تو وہ گھبرا گئی کہ غیر شخص اتنا قریب ان کے پاس آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ اور اپنے خاندان کے بارے میں بتانے لگی کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، اور میں ایک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں بیٹے کی بشارت دی ہے۔
یہ سن کے حضرت مریم علیہ السلام اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور فرشتے نے یہ اللہ کا پیغام پہنچایا جس پہ وہ بہت ہی گھبرا گئی. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں سے کچھ دور بلند ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ قیام کریں. غالباً وہ جگہ کچھ بیت المقدس سے کچھ دور، کچھ کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، اونچائی پہ تھی، اسی لیے بلند جگہ یا اونچی جگہ کہا گیا ہے. اور وہ جگہ غالباً بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت مریم علیہ السلام وہاں چلی گئی اور وہ خود حیران ہوئی اس جگہ کو دیکھ کے کہ یہ جگہ آج تک میں نے کبھی دیکھی کیوں نہیں تھی. وہ وہاں جیسے حضرت جبریل امین نے انہیں کہا تھا کہ وہاں آپ چلی جائیں، اس جگہ بیٹھیں، اور آپ جب زیادہ آپ چل پھر نہ سکیں تو یہ جو کھجور کا درخت ہے آپ اس کو ہلکا سا ہلائیں گی تو کھجور تازی گرے گی، اور آپ کو جو ہے وہ اس کے کھانے سے پوری توانائی اور فرحت ملے گی. اور آپ کے نیچے یعنی جہاں پہ ٹانگیں ہیں یا جہاں پہ بالکل زمین کے قریب ہی ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور وہاں سے وہ پانی پئیں. اس طرح سے وہ آرام سے وہ اپنا دن گزارنے لگیں. لیکن وہ یہ سوچنے لگیں کہ کاش میں مر جاتی، زندہ نہ رہتی، میں اپنے لوگوں کو کیا کہوں گی اس بارے میں. تو فرشتے نے حضرت جبریل امین نے کہا کہ جب آپ سے لوگ یہاں پہ آئیں، آپ سے پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، لہذا کسی سے بات نہیں کروں گی. یعنی اس زمانے میں لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے، پورا دن کسی سے بات نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی ایک روزے کی شکل تھی اور اس طرح سے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، جو کہ اب نہیں ہوتا. لیکن اس زمانے میں اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، خاموشی اختیار کر لی جاتی تھی اور پورے دن کسی سے بات نہیں کی جاتی تھی، تو اس کو چپ کا روزہ کہا جاتا تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے بھی فرشتے نے یہی کہا کہ آپ بھی جب کچھ لوگ آئیں تو آپ یہی کہہ دیا کریں کہ بھئی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، لہذا کچھ نہیں بول سکتی، اشاروں سے ان کو یہ بات بتا دیں. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں واپس آئیں. اور جب یہ بات انہوں نے وہ بچہ گود میں دکھایا تو لوگ جو خاندان کی طرح کی باتیں کرنے لگے. ان کو کہا کہ آپ کا تو نبیوں والا خاندان تھا، آپ ہارون کی بہن ہے اور یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا خاندان ہے، آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گی، آپ اس بچے سے پوچھ لیں جو میرے گود میں ہے. تو اس بات پہ اور لوگ حیران ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھلا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے، یہ تو وہ گود میں ہے ابھی، اور بھلا گود میں کا بچہ کبھی بات کرتا ہے؟ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام لوگوں سے گویا ہوئے، یعنی انہوں نے بات کی. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 35 میں جو اس کتاب میں شروع میں ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور بتایا کہ میں جب لوگوں نے ان کی منہ سے یہ بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بات سنی تو بہت حیران ہو گئے. کچھ لوگوں نے فوراً ان کی بات پہ یقین کر لیا اور جو انہوں نے کہا یعنی اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی کتاب کا اعلان کیا. کچھ لوگوں نے فوراً یقین کر لیا کیونکہ یہ بات واقعی ایک اللہ کے معجزات میں تھا، جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ گود کا بچہ اس طرح سے بات کرے گا اور اپنی نبوت کا اعلان کرے گا. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے فوراً ان پہ ایمان لے آئے اور ان کی بات کو سچ مانا. اور کچھ لوگوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا.
یعنی 3 طرح کے اسی وقت یہ جو گروہ جو تھے وہ پیدا ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لیا ہے، ان کی باتوں پہ جو انہوں نے اس وقت کہی لوگوں سے، ان کی کتاب پہ ایمان لیا ہے. کچھ لوگوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اسلام کے عقیدے کے مطابق اللہ یہ کسی کو شایع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. لہذا اللہ تعالیٰ کو صرف یہ معجزہ دکھانا تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ معجزہ دکھانا تھا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اللہ کو شایان شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. جب وہ کسی ذات چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے. اس طرح سے آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی. انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو.